بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ جہنم، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ جن تھے اور نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا۔ فائدہ، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن چیزوں کے بارے میں دیگر احادیث میں آیا ہے کہ انہیں پہلے پیدا کیا گیا ہے، وہ سب چیزیں در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئیں۔ دوسری روایت حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت ہی خاتم النبیین بن چکا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام گارے کی شکل میں تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس وقت نبوت مل چکی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ چوتھی روایت حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت مجھ سے نبوت کا عہد لیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، آپ سے بھی اور نوح سے بھی۔ پانچویں روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور ایک نور تھا۔ فائدہ، یعنی کم از کم 14,000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ پس اگر کسی روایت میں زیادہ عرصے کا ذکر ہو تو اس میں شبہ نہ کیا جائے۔ باقی رہا کہ پھر 14,000 کو کیوں ذکر کیا گیا، تو ہو سکتا ہے اس عدد 14,000 کو اس وقت کی صورتحال کے مطابق کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہو۔ چھٹی روایت حضرت سہل بن صالح حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اول کیسے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے عہد لیتے وقت تمام انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے یہ اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں کہا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے اول ہونے کا شرف حاصل ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ فائدہ، اگر عہد لیتے وقت روح کا جسم سے تعلق ہو بھی گیا ہو تو بھی روح ہی کے احکام غالب ہیں، اس لیے اس روایت کو نور والی روایت میں ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اوپر حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عہد الس لیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ عہد نبوت ہو جس میں دوسرے شریک نہ ہو، جیسا کہ اس حدیث کے ذیل میں صرف اشارہ بھی ہے۔ ساتویں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عبادت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو صحیح سالم رکھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، زمین پر آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ودیعت گاہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے،
اور جنت کے سائے میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے جب جنت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ ودیعت گاہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ ہے، جیسا کہ فمستقر و مستودع کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے۔ اور پتے جوڑنا اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے درختوں کے پتے ملا کر اپنا بدن ڈھانپا، یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بشر تھے اور نہ مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، اور نہ علق، جمع ہوا خون، کیونکہ یہ حالتیں ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم بننے کے وقت ہوتی ہیں، اور زمین پر اترتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت تو تھی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اترے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بشر تھے، نہ علقہ، نہ مضغہ، بلکہ باپ دادوں کی پیٹھ میں صرف پانی کا ایک مادہ تھے۔ وہ مادہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی سوار تھا۔ اس وقت نصر بت اس کے ماننے والوں یعنی قوم نوح کو طوفان نے گردنوں تک اپنے اندر غرق کیا ہوا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے وہ مادہ کشتی میں سوار تھا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے، ز جودش گر نہ گشتے راہ مفتوح، بجودی کے رسیدے کشتی نوح۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے راستہ نہ کھلتا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ تک کیسے پہنچتی؟ اور وہ مادہ اسی طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا۔ جب ایک عالم گزر جاتا تو دوسرا عالم شروع ہو جاتا، یعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف طبقات میں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتش نمرودی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیٹھ میں مختفی تھے۔ پھر بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے جل سکتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف آگے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت و فضیلت خندف کی اولاد میں ایک بلند چوٹی خاندان بنی ہاشم پر جا کر ٹھہر گئی، جس کے نیچے اور چھوٹی چوٹیاں تھیں، یعنی دوسرے خاندان تھے۔ خندف آپ کے دور کے دادا مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے، یعنی ان کی اولاد میں آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایسا تعلق تھا جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کی چوٹی کے درمیان ہوتا ہے۔ اور چھوٹی چوٹی سے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ باقی خاندان خندف کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسا کہ پہاڑ کی اونچی چوٹی کے مقابلے میں نیچے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں۔ گویا ہاشمی خاندان پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی اور خندف کی اولاد پہاڑ کی چھوٹی چوٹی ہے، اور ان کے علاوہ باقی خاندان پہاڑ کے نیچے کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام جہاں منور ہو گیا۔ ہم اس روشنی اور نور سے ہدایت کے راستے طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔